اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کون سی گواہی دی یحییٰ علیہ السلام نے؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو مکمل دیکھنا پڑے گا۔ تو چلیے دوستو، اپنے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مندرجہ المقامات پر آیا ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، پارہ نمبر 7 سورہ آل انعام، سورہ مریم اور سورہ انبیاء میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نسب نامہ: آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا حاصل تھے۔ آپ کا نام بھی اللہ کا فرمودہ ہے، اور ایسا نام ہے کہ اس سے قبل کسی کا یہ نام نہیں رکھا گیا تھا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: اے زکریا، ہم تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے کسی کو اس کا نام نہیں پیدا کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حالات زندگی: حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن زکریا اور عیسیٰ بن مریم کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانے میں ہوا تھا۔ اور سولبی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ قبل آپ پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وہ ذریت طیبہ ہو۔ چنانچہ قرآن عزیز نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا منظور فرما لی۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نیکوکاروں کے سردار اور زہد و ورع میں بے مثال تھے۔ نہ انہوں نے شادی کی، نہ ان کے قلب میں کبھی گناہ کا خطرہ پیدا ہوا۔ اپنے والد ماجد کی طرح وہ بھی خدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن ہی سے علم و حکمت سے معمور کر دیا تھا، اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے اور ان کی آمد سے قبل رشد و ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو پکارا جب وہ مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، وہ کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور خواہشات پر قابو یافتہ ہوگا، اور وہ نیکوکاروں میں سے ایک نبی ہوگا۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کرتی تھی کہ میں اپنے پیٹ کی چیز کو تیرے پیٹ کی چیز کو سجدہ کرتے ہوئے پاتی ہوں۔ یہ تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تصدیق دنیا میں آنے سے پیشتر۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی انہوں نے جانی۔ سید کے معنی حلیم، بردبار، علم و عبادت میں بڑا ہوا، متقی، پرہیزگار، فقیہ، عالم خلق و دین میں سب سے افضل، جسے غصہ اور غضب مغلوب نہ کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ تمام بنی آدم اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی گناہ لے کر ملاقات کریں گے، مگر یحییٰ بن زکریا علیہ السلام صرف ایسے شخص ہوں گے جن کے پاس کوئی گناہ نہ ہوگا۔ نبی کے ساتھ صالحین کی قید کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نبی جو نیک لوگوں کی اولاد میں سے ہوگا۔ آپ کی پیدائش کی بشارتیں اور نشانیاں حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے میں گزر چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور ان کے مزید اوصاف حمیدہ پر روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں:
اے یحییٰ کتاب تورات کو پوری قوت سے سنبھالے رہنا، اور ہم نے اس کو بچپنے ہی میں دین کی سمجھ اور اپنے پاس سے رحمدلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بہت پرہیزگار اور اپنے والدین کا بڑا خدمت گزار تھا، اور وہ سرکشی کرنے والا نافرمانی کرنے والا نہ تھا۔ اور وہ جس دن پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا، وہ جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ہر حال میں اس پر سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی میں تورات سکھا دی، جوان میں پڑھی جاتی تھی، اور جس کے احکام نیک لوگ اور انبیاء دوسروں کو بتاتے تھے۔ اس لیے اپنی اس انوکھی نعمت کا بھی ذکر کیا کہ بچہ بھی دیا، اور اسے آسمانی کتاب کا عالم بھی بچپن ہی سے کر دیا، اور حکم دیا کہ حرص و اجتہاد، کوشش و قوت کے ساتھ کتاب خدا سیکھ لے، اور ساتھ ہی ہم نے اسے کم عمری میں علم و فہم، قوت عزم، دانائی اور حلم عطا فرمایا۔ آپ نیکیوں کی طرف بچپن ہی سے جھک گئے تھے۔ بچے آپ سے کھیلنے کو کہتے تو جواب دیتے کہ ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ نیک اعمال آپ کی عمر کا خلاصہ تھا۔ آپ گناہوں سے اور خدا کی نافرمانیوں سے یکسو تھے، ماں باپ کے اطاعت گزار اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، کبھی کسی بات میں ماں باپ کی مخالفت نہیں کی۔ ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیدائش کے وقت اور موت کے وقت اور قیامت کے دن امن و سلامتی ملی۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ میرے لیے استغفار کریں، آپ مجھ سے بہتر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو خود ہی اپنے پر سلام کہا، اور آپ پر خود خدا نے سلام کہا۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ 30 سال سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے۔ دعوت و تبلیغ۔ مسند احمد، ترمذی و ابن ماجہ وغیرہ میں حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ خود بھی ان پر حامل ہو اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں، مگر یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں نہ دنس دیا جاؤں، اس لیے میں خود ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو وعظ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے سوا ایک دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا سمجھ لو جب خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تم کو رزق دیتا ہے، تم بھی اسی کی پرستش کرو اور اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی دوسری جانب متوجہ نہ ہوگے خدا تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا و رغبت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ نمبر 3، روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تیلی ہو
چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی خوشبو سے مست کرتی رہے گی، اور روزے دار کی منہ کی بدبو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاک ہے۔ نمبر 4، مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جس کو اس کے دشمنوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہو، اور اس ناامیدی کے عالم میں یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں گا، اور اس بات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دولت قربان کر دے۔ نمبر 5، دن رات میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا ہو، اور وہ بھاگ کر کسی محفوظ قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا محکم قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں بھی تم کو ایسی 5 چیزوں کا حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ نمبر 1، لزوم جماعت، نمبر 2، سما، نمبر 3، طاعت، نمبر 4، ہجرت، نمبر 5، جہاد فی سبیل اللہ۔ پس جو شخص جماعت سے ایک بالش بھی نکل گیا، اس نے بلا شبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال دیا، مگر یہ کہ جماعت کا لزوم اختیار کرے۔ اور جس شخص نے جاہلیت کی دور کی باتوں کی طرف دعوت دی تو اس نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا۔ حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا کہ اگرچہ وہ شخص نماز اور روزے کا پابند ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند بھی ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، تب بھی سزاوار جہنم ہے۔ علماء سیر نے اسرائیلیات سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ وہ جنگلوں میں خلوت نشین تھے اور درختوں کے پتے اور ٹڈیاں ان کی خوراک تھی، اور وہیں پر ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا۔ تب انہوں نے دریائے یرون کے نواح دین الہی کی منادی شروع کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طہور کی بشارت دینے لگے۔ ابن عساکر نے حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ سے چند روایات نقل کی ہے جن کا حاصل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر خدا کی خشیت اس درجے تھی کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان کے والد ماجد حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو جنگل میں تلاش کرتے ہوئے پا لیا تو فرمایا کہ بیٹا، ہم تیری جدائی میں مضطرب ہو کر تجھے تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آہ و گریہ میں مشغول ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایسا لق و دق میدان ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے۔ ابن عساکر نے المقتصی فی الفضائل الاقصیٰ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا قاسم سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق کے بادشاہ ہدہد بن حدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی اور پھر چاہتا تھا کہ اس کو واپس کر کے اپنی بیوی بنا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی۔ جب آپ مسجد جبرون میں نماز میں مشغول تھے تو آپ کو قتل کرا دیا اور چینی کے تشت میں آپ سر مبارک رکھ کر منگوایا، مگر سر اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے تا وقت یہ کہ کسی اور سے شادی نہ کر لے۔ اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو فوراً زمین میں دنسا دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں
صرف اسرا کی حدیث کے اس ٹکڑے کو بیان کیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے آسمان پر ان کے ساتھ ملاقات کرنا مذکور ہے۔ پس جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ یحییٰ و عیسیٰ موجود ہے۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کو سلام کیجیے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر دونوں نے کہا کہ آپ کا نام مبارک ہو اے ہمارے نیک بھائی اور نیک پیغمبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام کے واقعات و حالات سے اگرچہ حقیقت بین نگاہ خود نتائج اخذ کر سکتی ہے، تاہم یہ چند باتیں خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہے۔ دنیا میں اس شخص سے زیادہ شقی اور بدبخت دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا جو ایسی مقدس ہستی کو قتل کر دے جو نہ اس کو ستاتی ہے نہ اس کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتی ہے، بلکہ اس کے برعکس بغیر کسی اجرت کے اس کی زندگی کی اصلاح کے لیے ہر خدمت انجام دیتی اور اخلاق اعمال اور عقائد کی ایسی تعلیم بخشتی ہے جو اس شخص کی دنیا و آخرت دونوں کی فلاح اور سعادت اور کفیل ہو۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بنا پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے اس سوال پر کہ سب سے زیادہ مستحق عذاب قیامت میں کون شخص ہوگا، ارشاد فرمایا، وہ شخص جو نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو اس کو بلائی کا حکم کرتا اور برائی سے باز رکھتا ہو۔ اقوال عالم میں یہود کو اس شقاوت میں ید طولہ حاصل رہا ہے اور انہوں نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ جس قسم کی توہین آمیز سلوک حتیٰ کہ قتل تک کو روا رکھا، اس کی نظیر دنیا کی دوسری قوموں میں مفقود ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام و یحییٰ علیہ السلام بھی انہی بدبختوں کے ظلم کا نشانہ بنے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم